Welcome back to the revolution. As we are progressing in our revolution, let's just conclude this show tonight. کیونکہ آج ہم نے رموز بے خودی اسٹارٹ کی ہے. It's a very powerful document. It's a very powerful document, Ali. یعنی actually this document gives us goosebumps, I tell you that. یعنی ہم اس کو جب پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے وجود میں کھڑے ہوتے ہیں. And I feel that current going through me. And I somehow feel connected with my own nation, امت مسلمہ کو all over. امت مسلمہ کی یہ ملت کا تصور، یہ امت کا تصور جو اقبال دے رہے ہیں، یہ نیشنلزم میں پابند نہیں ہے. اور جس طرح وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اے ملت تو اپنے آپ کو بھول گئی ہے، اپنے چہرے کو دیکھ تو صحیح آئینے میں، تجھے پتہ لگے تو کتنی خوبصورت ہے. اور پھر اقبال اب اپنی طرف آتے ہیں کہ میں یہ سب کیا کرنے جا رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ کرنے کیا لگا ہوں. کہتے ہیں کہ میں تمہیں پرانی داستانیں ایک دفعہ پھر سناؤں گا تاکہ تمہارے سینے کے زخم دوبارہ سے ہرے کر دوں، زخم دوبارہ تمہیں لگ جائیں. یعنی ابھی جو تم ٹھنڈ میں بیٹھی ہوئی ہو، جسے عام اصطلاح میں کہتے ہیں، میں تمہیں چاہتا ہوں تمہیں چوٹ لگے. جو ادائے ناز سے پھٹ گیا اس چاک دل کو رفو نہ کر کہ نصیب ہو تجھ کو دید حق اسی چاک دل کی دراڑ سے. یعنی جو دل ٹوٹے کہ نصیب ہو تجھے دید حق اسی چاک دل کی دراڑ سے. یعنی وہ جو تمہارا دل ٹوٹے گا، جو دل کے اندر تمہارے ایک کریک آئے گا، اس کریک سے تم کو اللہ نظر آئے گا، دیدار حق ہوگا، تمہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار، اس کا نور نظر آنا شروع ہو جائے گا. دل ٹوٹنا ضروری ہوتا ہے، دل توڑنا ضروری ہوتا ہے. جو انسان بہت سکون سے ہو، اس کو کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، وہ مست ہوتا ہے بلکہ غافل ہو جاتا ہے. جب انسان کو کوئی چوٹ لگتی ہے، اپنا کوئی قریبی پیارا انتقال کرتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی بیماری لگ جاتی ہے، پھر لوگوں کی فطرت ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے موجوں میں اضطراب نہیں ہے. تم ٹھنڈ میں ہو، اللہ کرے تمہیں کسی طوفان سے آشنا ہو، بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے. اضطراب چاہیے نا، بے چینی چاہیے نا. بہت اقبال نے یہ جو کہا ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، یہ دعا ہے اقبال کی. نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم جو دنیا میں غافل ہو گئے ہو نا، اللہ کرے تمہیں کوئی چوٹ لگے ٹھیک سے، تاکہ اس چوٹ کے نتیجے میں تم ایک طوفان میں برپا اور کہو کہ یا اللہ. تو یہ جو آج کل ہمارے ساتھ پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ ہمیں چوٹیں لگ رہی ہیں اور اسی کے نتیجے میں شاید یہ ساری قوم، وہ جو انہوں نے دوسری جگہ پہ کہا تھا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. اگر عثمانی ترک مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ گئی تو کون سا غم ہے؟ اس قیامت کے نتیجے میں ہی قوم زندہ ہوگی اور اٹھے گی. شہیدوں کا خون جب تک نہ جائے اس وقت تک قوموں کی آبیاری نہیں ہوتی، قومیں نہیں اٹھتی. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ قوم جو اپنے آپ سے، میں تمہارے تازہ زخموں کو تازہ کروں گا. اور وہ قوم جو اپنے آپ سے ناواقف ہے، میں نے اب اللہ سے درخواست کی ہے کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوبارہ زندگی عطا کر دی جائے. دیکھیے یہاں بشارت شروع ہو گئی ہے، یہاں پہ گلیڈ ٹائڈنگز آ رہی ہیں اقبال کی طرف سے کہ وہ قوم جو اپنے آپ سے ناواقف ہے، اب میں نے اللہ سے درخواست کر دی ہے. اپنا رول دیکھیے، اپنا رول یہاں پہ ظاہر کر رہے ہیں. میں نے اللہ سے درخواست کی ہے کہ اب اس قوم کو زندہ بھی کیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بھی دی جائے گی. اب جو قوم عروج حاصل کرے گی، اب زوال نہیں ہے اس کو، اب اس نے عروج پہ ہی جانا ہے. اور پھر کہتے ہیں میں نے آدھی رات کے وقت اٹھ کے خاموشی، جب دنیا میں خاموشی چھائی ہوئی ہوتی تھی، میں اس وقت روتا تھا. دنیا سوتی تھی، میں روتا تھا. میں نے اللہ کے آگے گریہ ازاری کی، میں رویا. میں نے ہنگامہ برپا کر دیا، کائنات ہلا دی میں نے اللہ کے آگے رو رو کے. جب وہ بات کہتے ہیں نا اسرار خودی میں کہ جب دنیا اللہ کے بندے کے ساتھ موافقت نہیں کرتی تو وہ آسمان سے جنگ کرتا ہے. تو یہاں پہ وہ یہی کہتے ہیں کہ جب دنیا کو میں نے دیکھا کہ اس طرح کیا کہ میرے قابو میں نہیں ہے، میں نے آسمان سے جنگ کی، میں نے اللہ سے جنگ کی، میں نے ہنگامے برپا کر دیے. یہاں سیکرٹس بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ راز کس طرح حاصل کیے. وہ اقبال جن پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، نعوذ باللہ وہ شراب پیتے تھے، یا نعوذ باللہ وہ بری عورتوں کے پیچھے جاتے تھے، یا نعوذ باللہ وہ شریعت پہ نہیں تھے، اقبال نے ساروں کا جواب یہاں پہ دے دیا کہ تم ظاہر ہو، جاہل ہو، تم میرے ظاہر کو دیکھنے کے بعد عجیب فضول خرافات اور جھوٹ تہمت مجھ پہ باندھتے ہو. میری زندگی گزری ہے راتوں کی تاریکی میں کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور تمہاری خاطر رونے میں، اللہ سے درخواست کرنے میں کہ یا اللہ اس قوم کو زندگی عطا کر دے کہ یہ ہمیشہ کے لیے پھر اس کے بعد زندہ ہو. یہ اقبال اتنا خوبصورت اپنا تعارف اس میں پریامبل میں بے خودی کا، اور اس کی تفصیل پہ ہم آگے جائیں گے. دیر یو ریئلائز کہ جو شخص قوم کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اس کو اپنے آپ کو کتنا جلانا پڑتا ہے، اس کو اپنے آپ کو کتنا برن کرنا پڑتا ہے. جب تک کہ سیلف سیکریفائس کر کے اپنے آپ کو ختم نہ کر دے، وہ قوم کو زندہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا. یہ بذات خود ایک رول ماڈل ہوتے ہیں ہمارے لیڈرز کے لیے. آج سبق ہے اس میں، جو اس قوم کو زندہ کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارے کردار کے ساتھ تم قوموں کو زندہ نہیں کر سکو گے. اس کردار کو فالو کرو جو اقبال نے کیا تھا، دا ریوائولسٹ، مجدد جو ہوتے ہیں. سو اس پر انشاءاللہ ہم آئندہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. جیسا کہ آپ یہ آج کا شو آپ نے دیکھا ہے، اور ہمارا جو رموز بے خودی کا پہلا ایپیسوڈ تھا، اس کے اوپر ہم اور فردر بات کریں گے.
اور بیسکلی قوم کو جگانا چاہتے ہیں, اور لیکن یہ نہیں چاہتے قوم سے کہ وہ بم دھماکے کرے یا سڑکوں پہ نکل کر پتھراؤ, جلاؤ, گھیراؤ, اور اس قوم کو ہم نہیں بنانا چاہتے. ہم اس قوم کو بنانا چاہتے ہیں جو کہ اقبال نے انویژن کیا تھا, پرپس کے ساتھ, اسپرچول ہو, اور یونٹی آف پرپس کے ساتھ. اینڈ انشاءاللہ دس ریولوشن ول کنٹینیو اینڈ دس ریولوشن ول بی ٹیلیوائزڈ انشاءاللہ تعالی. تھینک یو ویری مچ.